آج بات کرتے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق کا دن کیا تھا۔ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ کیا کہ اس حدیث کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آسمان اور زمین کی پیدائش کے بارے میں سوال کیا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتوار اور پیر کے روز پیدا فرمایا، پہاڑوں کو ان کی معدنیات اور خزائن کے منگل کے روز پیدا فرمایا، درخت، پانی، شہر، آبادیاں، ویران جگہ، یہ سب بدھ کے دن پیدا ہوئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے طور پر جو ہے قرآن مجید کی آیت سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کی۔ کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا اور تم اس کے لیے شرکا قرار دیتے ہو، حالانکہ وہی رب العالمین ہے، اور اس نے زمین کے اوپر پہاڑ بنا دیے اور اس زمین کے اندر نفع بخش چیزیں رکھی اور اسی زمین کے اندر سے لوگوں کی غذائیں مقرر فرمائے۔ یہ سب عمل 4 دن میں مکمل ہوا۔ اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا فرمایا اور جمعے کے دن ستارے، سورج، چاند اور فرشتوں کو پیدا فرمایا، یہاں تک کہ جمعے کے دن کی 3 گھڑیاں باقی رہ گئی تھیں۔ پھر ان 3 گھڑیوں میں سے پہلی گھڑی میں لوگوں کی عمریں اور دوسری گھڑی میں آفات و مصائب کو پیدا فرمایا اور تیسری اور آخری گھڑی میں آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کو جنت میں رہائش عطا فرمائی اور ابلیس کو سجدہ کا حکم دیا، انکار پر اس جنت سے نکال دیا گیا۔ یہ سب آخری گھڑی کے ختم تک ہوا۔ تو اس کے جواب میں یہود کہنے لگے، پھر کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا، ثم استوى علی العرش، پھر وہ اللہ اپنے شان کے مطابق عرش پر جلوہ افروز ہو گیا۔ یہودیوں کا اللہ تعالیٰ کی شان میں غصہ الفاظ کہے اس پر۔ یہود نے کہا کہ اگر آپ اختتام صحیح کرتے ہیں تو آپ کی بات بالکل درست قرار پاتی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آرام فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر انتہائی ناراض اور غضبناک ہوئے۔ پھر سورہ قاف کی آیات کا نزول ہوا کہ بے شک ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان چیزوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا اور ہمیں کچھ بھی تھکاوٹ نہ ہوئی، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں پر صبر کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتہ کے دن پیدا فرمایا اور پہاڑوں کو اتوار کے دن اور درختوں کو پیر کے دن اور مکروہ اور ناپسندیدہ جگہوں کو منگل کے دن اور روشنی کو بدھ کے دن پیدا فرمایا اور جمعرات کے دن حیوانات کو زمین میں پھیلا دیا۔ جمعے کے دن عصر کے بعد آدم کو پیدا فرمایا۔ یہ آخری مخلوق جمعے کی آخری گھڑی میں عصر اور مغرب کے درمیان پیدا ہوئی۔ عبداللہ بن سلام اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں جمعے کی اسی مخصوص گھڑی کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے جس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ عبداللہ بن سلام کہنے لگے، میں اس گھڑی کو زیادہ جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ابتدا اتوار کے دن فرمائی اور جمعے کے دن آخری گھڑی میں فراغت ہوئی، بس وہ گھڑی بھی جمعے کی آخری گھڑی تھی۔ حضرت کرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اتوار کے دن کیا چیز پیدا ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس دن زمین کو پیدا فرمایا اور اس کو پھیلا دیا۔ پھر یہود نے پیر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، اس دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ پھر یہود نے منگل کے بارے میں پوچھا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو، پانی کو اور بہت سی چیزوں کو پیدا فرمایا۔ پھر یہود نے بدھ کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا اس دن غذا اور خوراک کو پیدا کیا گیا۔ پھر یہود نے جمعرات کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اس دن آسمان کو پیدا فرمایا۔ پھر یہود نے ہفتے کے دن کے بارے میں پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دینے سے پہلے یہود نے خود ہی کہا اس دن اللہ تعالیٰ نے آرام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، اللہ اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی تھکاوٹ ہو۔ اور پھر یہ آیت سورہ کاف کی نازل ہوئی، بے شک ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہمیں کچھ بھی تھکان نہ ہو۔ ٹھیک، اب یہ ہے کہ وقت تخلیق کا زمانہ کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت کرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، 2 روایات خوب وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج و چاند کی پیدائش سے پہلے ہی بہت سی چیزوں کو پیدا فرما دیا تھا۔ بس حضرت ابن عباس کی حدیث میں ہے کہ سورج و چاند کو جمعے کے دن پیدا کیا گیا اور حضرت کرمہ کی روایت میں ہے کہ جمعہ کے دن رات اور دن کی گھڑیوں کو پیدا کیا گیا اور ان سے پہلے آسمان و زمین، شجر و حجر، جرند پرند، پہاڑ اور پانی وغیرہ بہت سی چیزیں پیدا ہو چکی تھی۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ یہ سب چیزیں موجود تھیں لیکن دن اور رات نہ موجود تھے، اور زمانہ کیونکہ دن اور رات کی گھڑیوں کا نام ہے، سو یہ کہنا درست ہے کہ تخلیق کے زمانہ سے قبل بہت سی چیزیں تخلیق ہو چکی تھیں، اور اس کا ثبوت بھی ہمیں مل جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ جو روایات اس سے پہلے بھی میں نے بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا تھا اور اس نور سے مراد نور قمطسی ہوگا، یعنی کہ روشنی۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ ایک طرف تو آپ یہ کہتی ہیں کہ یوم یعنی دن طلوع فجر سے غروب شمس یعنی سورج کے غروب ہونے تک کے وقت کا نام ہے، اور پھر یہ دعویٰ بھی کرتی ہیں کہ سورج و چاند کو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی خلق سے یا چند دن کے بعد پیدا فرمایا، جیسا کہ روایت میں گزرا ہے۔ تو سورج اور چاند کی تخلیق جمعے کے دن ہوئی اور اس سے پہلے دن یوم الاخر اور یوم الاثنین اور یوم الثلاثہ وغیرہ کو آسمان و زمین اور ان کے منافع وغیرہ کی تخلیق ہوئی۔ گویا سورج چاند کی تخلیق سے پہلے آپ نے وقت ثابت کیا اور اس کا نام ایام یعنی کہ دن رکھا۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ سورج اور چاند نہیں تھے لیکن دن تھے، حالانکہ دن کا تو وجود ہی سورج اور چاند پر ہے، اس لیے یوں طلوع فجر سے غروب شمس تک کے وقت کا نام دن ہے۔ اگر اس کی کوئی مقبول دلیل پیش نہ
کریں تو آپ یہ کہیں گے کہ اس کلام میں نقص ہے اور اعتراض کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا بڑا سافٹلی جواب یہ ہے کہ جس وقت کو ہم نے دین کا نام دیا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ ہی نے یہ نام رکھا، بس اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام کو ہم نے اختیار کر لیا. باقی یہ کہنا کہ یام ہو اور سورج چاند نہ ہو، دن ہو اور سورج چاند نہ ہو، رات ہو اور سورج چاند نہ ہو، یہ ناممکن ہے، قطعاً درست نہیں. اس لیے کہ قرآن کریم میں ہے بلا ہم رزقوں مقررہ وعشیہ، ان کے لیے جنت میں صبح شام رزق ہوگا، حالانکہ جنت میں نہ صبح ہوگی نہ شام. اس لیے عالم آخرت میں نہ رات ہے، نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ صبح ہے، نہ شام کا مصروف مانی ایسی چیزوں پر موقوف ہے. لیکن اس کے باوجود بقرۃ وعشیہ کہا گیا، صبح و شام. اسی طرح قرآن کریم میں بھی ہے اس سے، اور علامہ طبری نے بھی اپنی کتاب تاریخ طبری میں اس کو درج کیا. تو اس دین کی طرف سے کافر مسلسل شک و شبہ میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ دفعتاً قیامت آ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں ان پر یوم عقیم کا عذاب آ جائے گا. یوم عقیم کا عذاب اس لیے کہا گیا کہ اس کے بعد رات نہیں، حالانکہ قیامت کے دن سورج اور چاند اور معروف لیل و نہار کچھ بھی نہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس دن کو دن یعنی یوم کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی ڈیٹیل تو ہمیں قرآن سے مل جاتی ہے. سورج چاند کی تخلیق سے پہلے وقت کو جو یوم یعنی دن کہا گیا ہے، اس یوم سے مراد 1000 سال کی مدت ہے، اور سال سے مراد ہماری دنیا والا سال ہے جو 12 مہینے کا ہوتا ہے. اسی طرح یہ فرمان کہ صبح شام اہل جنت کو رزق ملے گا، اس میں صبح شام سے مراد وہ مخصوص وقت ہے جسے ہم دنیا میں شمس کے جدیاں اور گردش کی وجہ سے پہچانتے ہیں اور اسی صبح اور شام کا نام دیتے ہیں. وگرنہ جنت میں سورج چاند اور رات وغیرہ میں سے کچھ بھی نہ ہوگا، لیکن وہ وقت تو ہوگا جو صبح اور شام یہاں آتا ہے. اس اعتبار سے بکرۃ وعشیہ کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے، یہ علماء کی تحقیق ہے جس پر وہ یہ بات کرتے ہیں. اور یہ صرف ہماری تحقیق نہیں بلکہ بعض علماء سلف بھی اس کے مثال فرماتے ہیں. حضرت مجاہد سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے متعلق امور 1000 سال تک کے لیے فرشتوں کے سپرد فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ 1000 سال پورے ہوں، پھر اسی طرح دوبارہ 1000 سال تک کے لیے سپردگی ہوتی ہے. اور یہ سلسلہ اسی ترتیب سے چلتا رہتا ہے. پھر یوم قانون مقدارہ الف سنہ کی تفسیر میں فرمایا انہوں نے کہ اس میں یوم سے مراد کن فیکون کی طرح بقدر زمانہ ہے، لیکن اس کا نام اللہ تعالیٰ نے یوم یعنی دن کی طرح جس طرح اس نے چاہا رکھا. اور ان یوم عند ربک الف سنۃ مما تعودون کی تفسیر میں آتا ہے یہ دن وہ یوم 2 دنوں کے برابر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو کچھ ثابت ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کی پیدائش سے پہلے آسمان و زمین اور بہت سی چیزیں پیدا فرما دی تھی. اس کے مطابق سلف سے کچھ اقوال مقول ہیں. مثلا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین سے فرمایا کہ تم فرما برداری کرو خوشی سے یا زبردستی. وہ دونوں کہنے لگے ہم خوشی سے تابعداری کرتے ہیں. جیسے آیت کی تفسیر میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرمایا کہ تم فرما برداری کرو اور میرے سورج کو ظاہر کرو، اور زمین سے فرمایا کہ تو شک ہو کر اپنی نہروں کو نکال اور اپنے منافع کو بھی نکال کر باہر کر. تو دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے تابعداری کرتے ہیں. اس روایت میں آسمانوں سے کہا گیا کہ سورج اور چاند اور ستاروں کو ظاہر کرو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان کی طرف اس کے کام اور ذمہ داری کی وحی کر دی ہے. باقی چیز ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور اللہ باقی ہے. کل من علیہا فان، ہر چیز باقی ہونے والی ہے. یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ختم ہو جائے گی، صرف آپ کے رب کی ذات جو عزت اور بزرگی والی ہے باقی رہے گی. لا الہ الا هو کل شیء حالق الا وجہہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. اس سے پتہ کہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بقا اور دوام حاصل ہے. اس کے علاوہ ہر چیز حتیٰ کہ زمانہ ہے، لیل و نہار اور شمس و قمر وغیرہ سب کچھ بنا ہونے والے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس شمس قبرت، یعنی جب سورج بے نور ہو جائے گا اس کی روشنی ختم ہو جائے گی اور یہ قیامت کے روز ہوگا. اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز کا فنا اور ختم ہونا ایسی چیز ہے جس کے تمام اہل ادیان سماویہ یعنی آسمانی دین قائل ہے، خواہ اہل اسلام ہو یا اہل تورات ہو یا اہل انجیل ہو یا اس کے علاوہ مجوسی بھی اس چیز کے قائل ہیں. اسی لیے ہم اس بحث میں زیادہ دلائل پیش نہیں کرتے کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ کہ یہ حقیقت ہے کہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے. البتہ ایک قوم ہے دہریہ نے اس سے اختلاف کیا، لیکن ہم ان کے قول کے غلط ہونے پر جو ہے نا اس لیکچر میں بحث نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی قسم کے دلائل پیش کریں گے کیونکہ جو بات غلط ہے اس پر بحث کس چیز کی. ٹھیک ہے، تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا. ٹھیک، اور بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اب دیکھیں ہمارے اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء پہاڑ زمین اونٹ وغیرہ کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے. ٹھیک، اور اللہ تعالیٰ نے ابن آدم میں ان پر بار برداری منتقل کرنا، کھودنا، چھیننا، گرانا وغیرہ تصرفات کرنا جو ہے لکھا ہے. ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز تصرف سے پیچھے نہیں ہے، لیکن ان سب تصرفات کے باوجود ابن آدم ان میں سے کسی بھی چیز کی ایجاد پر بغیر اہل کے قادر نہیں ہو. جو ایجاد سے عاجز ہو تو وہ اپنی ذات کے حق میں بھی محدث نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ ان اشیاء کے مثل بھی کوئی چیز ان کے لیے موجود نہیں ہو سکتی. بس حقیقت یہ ہے کہ ان کی موجود ایسی ذات ہے جس کے ارادے میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، نہ ہی کسی چیز کا احساس ان کے لیے منع ہے. اللہ کی ذات بابرکت ہے کیونکہ ہر چیز کی کریٹر وہی ہے، ہر چیز کو اسی نے بنایا. اگر کوئی یہ
یہ اعتراض کرے کہ آپ اس سے کیوں انکار کرتے ہیں کہ اشیاء کا وجود کسی قدیم کے فعل کا نتیجہ ہے مانا، لیکن بات یہ ہے قدیم کے واحد ہونے پر ہی کیوں اصرار ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ اس بات کا انکار کیوں کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اس کے شریک ہو یا کسی نے ان چیزوں کو بنایا ہو. تو اس کا جواب بالکل یہ ہے کہ ہم اپنے وجود کی طرف اگر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک نظام نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور تخلیقی ڈھانچہ انتہائی کامل دکھائی دیتا ہے اپنے جسم کا. لہٰذا اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ اگر تدبیر اور تصرف کرنے والے دو ہوں، جیسا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کئی اقوام نے، کئی لوگوں نے اس چیز کا دعویٰ بھی کیا، تو ان میں اتفاق ہوگا یا اختلاف؟ اگر اتفاق ہو تو در حقیقت یہ بالکل ایک ہی ہوگا اور دونوں کا معنی ایک ہوگا، بلکہ جو ہے مختلف نہیں ہوگا. لیکن دو ہوں گے تو بے شک اختلاف ممکن ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے اب ہم دنیا کی تخلیق کو دیکھتے ہیں اور جب سے ہم پیدا ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں دنیا ویسے کی ویسے چلی آ رہی ہے، انسان کی باڈی ویسے ورکنگ کرتی ہے جو ہر انسان کی باڈی کر رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے سورج روزانہ ویسے ہی طلوع ہوتا ہے اور ویسے ہی غروب ہوتا ہے، مشرق سے طلوع ہوتا ہے مغرب سے غروب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور تمام دنیا کا نظام ایک پیٹرن کے لحاظ سے چلا آ رہا ہے، ہم جیتے ہیں اور مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر ایک کی بجائے دو معبود ہوتے یا دو چلانے والے ہوتے تو ایک جب کسی کو زندہ کرتا تو دوسرے جو ہے اسے موت سے ہمکنار کرنا چاہتا ہے. ایک اگر کسی چیز کو ایجاد کرے گا تو دوسرا اس کو فنا کرے گا. اسی کشمکش میں یہ محال ناممکن ہے کسی چیز کا وجود صحیح سالم ساتھ پایا جائے. لہٰذا تمام نظام خلق کا اسی آسان اور منظم پیمانے پر ہونا ذات قدیم کے ایک ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ صرف ایک ہے. اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں بیان کرتے ہیں اگر آسمان و زمین میں کئی خدا ہوتے ہیں تو یہ دونوں تباہ اور فنا ہو جاتے ہیں، یعنی زمین اور آسمان. بس اللہ تعالیٰ جو کہ رب عرش ہے ان تمام چیزوں سے پاک ہے، جو کہ یہ مشرکین بیان کرتے ہیں. اس کے علاوہ سورہ مومنون میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد قرار نہیں دیا اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور اللہ ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہر اللہ اپنی بنائی ہوئی چیز کو جدا کر لیتا اور دوسرے پر چڑھائی کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے جو یہ مشرکین بیان کرتے ہیں. وہ پوشیدہ اور ظاہر تمام چیزوں کو جاننے والا اور ہر قسم کے شریک سے بلند اور برتر اور پاک ہے. یہ دونوں آیت اہل شرک کے دعوے کے باطل ہونے پر مختصر اور بلیغ اور مضبوط ترین دلیلیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اسے پتہ کیا چلتا ہے کہ اگر آسمان و زمین میں ماں سوائے اللہ کے کئی اللہ ہوتے تو ان میں اتفاق ہوتا یا اختلاف. اتفاق کی صورت میں قدیم کے دو ہونے کا قول باطل ہو جاتا اور اقرار توحید کے بغیر چارہ نہیں رہتا، اور اختلاف کی صورت میں آسمان و زمین میں فساد اور فنا لازم آتا ہے. اس لیے ایک اگر کسی چیز کو پیدا کرتا ہے تو دوسرا اس کی مخالفت کی بنا پر معدوم اور ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ ہم نے دونوں کے افعال مختلف فرض کیے ہیں، اس طرح کے آگ کا کام گرم کرنا اور برف کا کام ٹھنڈا کرنا ہے. اس کے علاوہ ایک اور اعتبار سے یہ قول باطل ہے، اور وہ اس طرح کے اگر بالفرض اہل شرک کے دعوے کے مطابق دو قدیم وجود تسلیم کر لیے جائیں، یعنی کہ دو رب تسلیم کر بھی لیے جائیں، تو وہ قدیم ہے دو حال سے خالی نہیں، دونوں قوی ہوں گے یا عاجز. اگر عاجز ہوں اور ہر ایک اپنے مقابل کی نسبت عاجز ہوگا، اس لیے کہ مقابل کو تو ہم نے کبھی قرار دے دیا، مضبوط قرار دے دیا. کمپیٹیٹر تو مضبوط ہو گیا جس کا لازمی نتیجہ دوسرے کو عاجز کرنا ہے. اس دلیل کی روح سے دونوں ہی عاجز قرار پائیں گے اور عاجز اللہ بننے کا اہل نہیں ہوتا. اگر ایک اپنے مقابل پر مضبوط ہو تو مغلوب اپنے ساتھی کی قوت کے سامنے عاجز اور بے بس ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہ معنی بھی اللہ ہونے کا منافی ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ قدیم واحد کا تسلیم کرنا ضروری ہے کہ روز اول سے ازل سے اب تک صرف ایک ہی رب ہے، ٹھیک ہے، اور وہی اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اہل شرک کی اختلاف بازیوں سے پاک اور مبرہ ہے. تو اس تمام تر بحث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ پرانا قدیم اور اشیاء کا خالق اور منافع ذات صرف وہی ایک ذات ہے جو ہر چیز سے پہلے تھی اور ہر چیز کے بعد بھی وہی رہے گی. سب سے اول بھی وہی تھا، سب سے آخر بھی وہی ہے، لیکن اول اور آخر ہونے کی انتہا نہ ازل میں ہے اور نہ ہی ابد میں. ذات موجود تھی لیکن نہ وقت تھا، نہ زمان تھا، نہ لیل نہ نہار تھے، نہ ظلمت تھی، نہ نور تھا، نہ آسمان تھے، نہ زمین تھی، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ ستارے تھے. اس کے سوا ہر چیز محدث اور مانوع ہے. وہ اپنے تمام تخلیقی کاموں میں منفرد ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی معین نہیں ہے، کوئی اس پر غالب نہیں. وہ اپنے اوپر قادر اور غالب اور پاک ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے میرے بعد ہر چیز میں سوال کیا جائے گا، یہاں تک کہ سوال کرنے والا کہے گا یہ اللہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، لیکن اسے کس نے پیدا کیا؟ تو بات یہ ہے نتیجہ میں یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ کے پاس موجود تھا. لوگوں نے اس طرح سوالات کرنا شروع کیے، بس ابو ہریرہ نے اس پر تکبیر بلند کی اور فرمایا جو کچھ میرے خلیل نے مجھ سے فرمایا وہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا، میں اس کا انتظار کر رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ تم سے اس قسم کے سوال کریں تو تم انہیں جواب میں کہو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، وہ ہر چیز سے پہلے تھا اور ہر چیز کے بعد بھی وہی ہے. تو اب ان تمام عقلی اور نقلی دلائل سے معلوم کیا ہوتا ہے ہمیں کئی اشیاء کا خالق تھا اس حال میں کہ اس کے سوا کوئی نہ تھا، اور اسی نے اشیاء کو پیدا کیا اور ان میں مدبرانہ تعریفات ہیں اور انواع و اقسام کی مخلوقات کو پیدا کیا. وقت زمان اور شمس و قمر کے اپنے افلاک میں جریان کی بجائے اوقات گھڑیاں معلوم ہوتی ہیں، تاریخیں مرتب ہوتی ہیں، دن اور رات کے درمیان فاصلے قائم ہوتے ہیں. لہٰذا اب ہم سورج اور چاند سے پہلے کی مخلوقات کے بارے میں جو ہے نا بات کریں گے، اور ان میں بھی سب سے مقدم کیا ہے ان کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے. نیکسٹ
لیسن میں. اسی کے ساتھ ہمارا تیسرا لیسن مکمل ہوا ہے. اور ہر چیز کے وجود سے پہلے اگر کسی کی ذات تھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی تھی, اور ہر چیز کے وجود کے ختم اور فنا ہو جانے کے بعد بھی کسی کی ذات ہو گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہوگی.